اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے دن و رات کو بنایا اور زندگی گزارنے کے لیے بیش بہا گرا قدر اور قیمتی نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ ابھی ایک آدھ دن پہلے ہی ہم نے ماہ محرم کی ابتدا کی، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نئے سال میں داخل ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح بعض نبیوں اور رسولوں کو دوسرے انبیاء اور رسول پر فضیلت دی ہے، جس طرح اللہ نے ایک وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت دی ہے، یا ایک انسان کو اللہ نے جیسے دوسرے انسان پر فضیلت دی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں سے بہتر اور افضل قرار دے کے ان پر فضیلت دی ہے۔ محرم کا مہینہ بھی ان عظیم مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور آپ دنیا کی تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ماہ محرم کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے اور اس سے پہلے جب دنیا بنائی گئی تب سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ التوبہ پڑھیے، آیت نمبر 36 اللہ نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جس دن آسمانوں کو بنایا اور زمین کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو پیدا کیا، تو اللہ کے پاس موجود کتاب، آپ کو معلوم ہے نا اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ، قرآن مجید 30ویں پارہ میں اللہ نے ذکر کیا فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ تو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ اکتب، اے قلم لکھ دے۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ
جو چیز ہونے والی ہے قیامت تک، اللہ کے حکم سے قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا، اور یہ ساری چیزیں کہاں لکھی گئی؟ لوح محفوظ میں، اور وہ کتاب اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ نے جس دن آسمان اور زمین، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بنائے، اس دن اللہ نے اس بات کو لکھ دیا کہ انسانوں کو جب دنیا میں آباد کیا جائے گا تو دن اور رات کے شمار کرنے کے لیے ہفتے، مہینے اور سال کا حساب لگانے کے لیے مہینوں کے تعداد 12 ہوں گے۔ جو ہم انگریزی کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر دیکھتے ہیں جس میں مہینوں کے تعداد 12 ہیں، یہ لوگوں کے ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو بنایا اس دن اللہ نے لکھ دیا کہ لوگوں کے لیے دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سال کا حساب لگانے کے لیے مہینوں کے تعداد 12 ہوں گے۔ اس کے بعد کہا منہا اربعۃ حرم، ہاں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی 4 مہینے ایسے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و قتال کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ بالخصوص حرام ہے، ورنہ سال کے 12 مہینے میں ظلم و زیادتی حرام ہے، لیکن اللہ نے سال کے 12 مہینے میں سے 4 مہینوں کو خاص کیا اور کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ نے کہا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا یعنی شرک و بدعات میں نہ پڑنا، خرافات میں نہ پڑنا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، اور گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا۔ اس طرح تو یہ ساری چیزیں سال کے 12 مہینے میں حرام ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کی عظمت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو خیال کر کے اللہ نے کہا کہ خاص کر کے ان مہینوں میں یہ کام نہ کرنا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ آپ جب پڑھیں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو بہت مشہور حدیث کے راوی ہیں ابو بکرہ نفیع بن حارث، ان کا نام ہے نفیع اور کنیت ہے ابو بکرہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے کہا السنۃ 12 شہرا، 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ومنها 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ حج کا مہینہ جو تھا نا اس سے 1 مہینہ پہلے حج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اس کے بعد کہا ورجب مضر، کہا کہ ماہ رجب جو شعبان اور جمادی الاولی اور جمادی الاخرہ سے کے درمیان ہے، یعنی 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ محرم جس سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے یہ ان مہینوں میں سے ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے سنیں آپ، یہ ان مہینوں میں سے ہے جن میں ظلم و زیادتی کرنا، قتل و غارت غری کرنا، دھوکہ دھڑی کرنا، شرک و بدعات کرنا، خرافات کرنا اور دیگر گناہوں کے کام کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنا، اللہ نے اس سے خاص طور سے منع کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ میں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کتنے ایسے نوجوان ہیں
جو اس مہینے میں، اس حرمت والے، عزت و احترام والے مہینے میں اللہ کے خاطر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ دیکھا جائے تو عام مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی ہماری زندگی ایک سادہ اور عام سی زندگی گزرتی ہے، جس میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، ظلم و زیادتی کرنا، بے حیائی، برائی، فحاشی اور دیگر سارے کاموں میں ہم اور آپ ملوث ہوتے ہیں. کہاں ہے اس مہینے کا احترام؟ یہ اتنا عظمت والا مہینہ، ماہ محرم کی فضیلت میں کہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، آگے چل کے وہ حدیث آئے گی، مختصراً بتا دوں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. 12 مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینے اللہ کے ہیں. مثال کے طور پہ آپ شہر مسجد سے باہر نکلیے، یہ جتنی عمارتیں نظر آتی ہیں یہ ساری عمارتیں اللہ کی توفیق سے بنائی گئی اور سب اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن ان ساری عمارتوں میں اگر ایک عمارت پر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس گھر کی اہمیت دوسرے گھروں سے بڑھ جاتی ہے. اس گھر کی اہمیت دوسرے گھروں سے بڑھ جاتی ہے. 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ان میں کسی مہینے کو اللہ کے نبی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، محرم کے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی بہترین تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں، یا کہہ لیجئے ماہ محرم میں، جس طرح نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا، ویسے ہی گناہوں کا بدلہ جو ہے وہ بھی بڑھا کر کے عطا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ اللہ کا ہے، اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کا خاص خیال یہ مسلمانوں کو رکھنے کی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کو رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا کب بنایا؟ جب اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے لکھ دیا کہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے. مسلمان اس مہینے کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے، اور اس ماہ میں گناہ کے کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. یہ تو ماہ محرم کے اوپر مختصر سی 2-3 باتیں تھیں. اصل میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ماہ محرم کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں. ماہ محرم کی تاریخ یہ ابتدائے اول سے ہے. اب دیکھیں، زمانہ قدیم میں، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، قریش کے لوگ جو ہیں، قبیلہ قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اس قبیلے کے لوگ جو ہیں محرم کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، خاص کر کے 10 محرم کا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ. کہا کہ قریش کے لوگ، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مکے کے لوگوں کا یہ ایمان، یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تصور کیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. اب ذرا غور کیجئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ محرم کی تاریخ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور کہتی ہیں کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد دونوں باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد کہتی ہے کہ جب آپ پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو اختیار دے دیا، وہ چاہے تو 10 محرم کا روزہ رکھیں اور چاہے تو نہ رکھیں.
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ محرم، اس کی عظمت کا اعتراف زمانہ جاہلیت کے کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور اسی عظمت کے اعتراف کے بدلے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو آپ نے لوگوں کو اختیار دے دیا، اب چاہے تو 10 محرم کا روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ مزید صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اس لیے ماہ محرم میں کوشش کریں آپ اور ہم اور ہماری ماں اور بہنیں کم سے کم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ محرم کے مہینے میں ہر سوموار اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے کا، اور چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ کوشش کریں اس ماہ میں تقریباً 2، 4، 6، 8، 3، 11، 12، 13 روزے رکھیں کم سے کم، کوشش کریں۔ کوشش کریں ہر ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے کا، ایسے ہی 13، 14 اور 15 تاریخ کا، اور محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی روزے ہے شہر اللہ المحرم، ماہ محرم کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم کی تاریخ ہے زمانہ جاہلیت میں۔ ایسے ہی ماہ محرم کی تاریخ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے، یہی وہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا۔ قرآن مجید آپ دیکھیں تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ فرعون نے اتنا ظلم کیا بنی اسرائیلیوں پر کہ یہاں تک کہ اعلان کروا دیا کسی کے گھر اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اسے قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اس سے بڑی بربادی کسی قوم کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے نوجوانوں کو اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور اس کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ بڑی ظلم و زیادتی اس نے کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جائیے۔ نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، اب پریشان حال ہے کہ سامنے دریا اور پیچھے فرعون کی لشکر ہے، جائے تو کہاں جائے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ آپ اپنی لکڑی کو دریا پر ماریے۔ مارا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر گئے، فرعونیوں نے، قبطیوں نے دیکھا تو کہا کہ ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے، آئے اور اللہ نے درمیان میں ان کو ڈبو دیا۔ یہ قبطی اور یہ فرعون کی جو لشکر ہے جو ڈبوئی گئی تھی، اسی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو ڈبوئی گئی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ خیبر کے یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے 10 محرم کا روزہ زمانہ جاہلیت سے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا۔ یعنی یہ 10 محرم کی عزت، 10 محرم کا احترام اللہ نے یہودیوں کے ہاں بھی ان کی کتابوں میں نازل کر کے ان کے دلوں میں اللہ نے بٹھا دیا تھا۔ اتنا عظیم دن کہ اللہ نے فرعون کو ڈبویا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات دیا
اسی شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور ان کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، 10 محرم کا روزہ اسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا ہے، اور کہا یہودیوں نے کہ ہم بھی شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، کہا کہ موسیٰ کی اس خوشی میں تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ شریک ہو۔ اس لیے یہودیوں نے اپنے دین کو بدل دیا تھا اور موسیٰ کے پاس خالص دین تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص دین لے کر کے آئے تھے، کہا اس دین کے خالص ہونے کی بنیاد پر ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے خوشی میں شریک ہو۔ آپ نے مدینے میں عام اعلان کروا دیا کہ جو چاہے روزہ رکھے، کہا آپ نے فَصُومُوهُ، کہا اے صحابہ کی جماعت 10 محرم کا روزہ رکھو۔ آگے چل کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے میں ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ آپ دیکھیں ایک پیغام دے دوں، شریعت نے یہ بتلایا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کرے، ہم نے ہر معاملے میں چھوڑ دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ قطر لو۔ دوسری روایت کے الفاظ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں قطر لو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے نہ یہ رکھنا ہے نہ یہ رکھنا ہے، دونوں برابر کر لیا آپ نے۔ کہاں یہودیوں کی مخالفت ہمارے یہاں؟ نہ ہمارے عمل سے ہے، نہ ہمارے کردار سے ہے، نہ ہمارے لباس سے ہے، نہ ہمارے رہن سہن سے، نہ ہماری تعلیم سے، نہ ہماری تربیت سے، کسی کیسے بھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، آئندہ سال 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں لیکن آئندہ سال کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے 9 اور 10 کا روزہ نہ رکھ پایا، لیکن آپ کے بعد صحابہ نے 9 اور 10 کا روزہ رکھا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ماہ محرم میں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے، 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے۔ اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بات چلی ہے تو بتاتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے عوض پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پچھلے 1 سال کے گناہ جو معاف ہوں گے وہ چھوٹے اور صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ بڑے بڑے جو گناہ کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سود کھایا ہے، چوری کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگا۔ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اگر کوئی ماہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو پچھلے 1 سال کے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی محرم کی تاریخ جاننی ہے تو آگے آئیے۔ ماہ محرم کی تاریخ میں ایک بڑی اہم چیز یہ ملتی ہے کہ محرم کی 1 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ 1 محرم کو تاریخی روایات کے مطابق 1 محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب وہی عمر بن خطاب ہے کہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی ہیں، ان 10 میں 10 مبشرہ میں عمر بن خطاب کا نام دوسرے نمبر پر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ ہیں، ابو بکر ہے اور عمر ہے رضی اللہ عنہما وارضا۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے کہا اثبت یا احد، اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ سیدنا عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شہادت کی خوشخبری دی تھی،
شہادت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جن کو اللہ نے شرف دیا کہ آپ امام الانبیاء کے سسر ہوئے۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور اللہ نے یہ مقام دیا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی کی بیٹی سے سیدنا عمر کا نکاح بھی ہوا تھا۔ جہاں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وہیں آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر نبیا، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو نبیوں والی خصوصیات عمر کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا۔ وہ عمر جن کی رائے پر اللہ نے قرآن مجید کی کئی آیات نازل فرمائی۔ میں دو مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نماز کے بعد جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھکے ہوا تھا، پھر بھی ان کی لمبائی چوڑائی سے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ سودا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ نبی کی بیوی سودا ہے۔ گھر گئی، جا کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناراض ہو، کہا کہ ہمارا نبی، ہمارا شوہر نبی ہے، قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے، یہ عمر کون ہوتے ہیں پردے کے بارے میں بات کرنے والے؟ کہا اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویاں، تم اپنے اوپر جب گھر سے باہر نکلو تو حجاب ڈال لو، پردہ کر لو تاکہ تم پہچانی نہ جا سکے۔ پردے کی آیت سیدنا عمر کی موافقت میں اللہ نے نازل کی۔ بدر کے موقع پر جہاں ان کے بڑے بڑے 70 سردار قتل کیے گئے تھے مشرکین کے، وہیں 70 لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور مشورہ کیا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول، جو میرا رشتہ دار ہے اسے میرے سامنے لائیے، میں اس کی گردن ماروں۔ ابو بکر اپنے رشتہ دار کی گردن مار دے، علی، عثمان، دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن مار دے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا، کہا اللہ کے رسول، ان سے ٹیکس لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بتائیے، اگر کوئی رونے والی بات ہے تو میں بھی روؤں۔ کہا عمر، تمہارا جو فیصلہ تھا بدر کے قیدیوں کے تعلق سے کہ ان کی گردنیں مار دی جائے، اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہے۔ یہ عمر، یہ ان کی شان، ان کا مقام، کئی جمعہ کے خطبے اس پر ہو جائیں۔ لیکن جب آپ خلیفۃ المسلمین ہوئے اور آپ کی خلافت میں بہت دور دراز کے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے، ایران، فارس، شام اور دور دراز تک مسلمانوں نے زمینوں کو جب فتح کر لی، ایک دن آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے، نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے گھر ایک ایرانی غلام جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، وہ کام کرتا تھا۔ اس نے ایک خنزر کو زہر آلود کیا، اسے تپایا، بنایا، اور فجر کی نماز میں سیدنا عمر کھڑے ہیں اور آپ کو اس نے وہ خنزر مار دیا۔ یہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کی بات ہے، اتوار کا دن ہے، ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ کہا کہ نماز فجر میں مار دیا۔ اب آپ کو گھر لے جائے گا، کچھ بھی کھلایا جاتا تو آپ کے پیٹ سے وہ چیز بہہ کے نکل جاتی، کیونکہ آنت کی جو نلی تھی وہ اس نے کاٹ دیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز فجر کی حالت میں۔ ہم تو نماز فجر میں آتے ہی نہیں، صبح فجر کی نماز میں ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے 2-4 بزرگ اور 3-4 بچوں پر رحم فرمائے۔ دیکھا کہ ایک صف لوگ بھی نہیں ہے نماز فجر میں، لیکن ابھی سارے لوگ موجود ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ 50-60 کلومیٹر دور سے یہاں نماز پڑھنے آئے،
ہر آدمی بہت مشکل سے آیا ہوگا تو 5 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا، لیکن نماز فجر میں نہیں تھی۔ پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم محرم میں یہ کرنے والے اور محرم میں وہ کرنے والے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور وہ بھی آپ نماز فجر میں تھے۔ یہاں کون ہے جسے عمر سے محبت نہیں ہے؟ سب کہیں گے ہمیں عمر سے، ارے ابھی تو اسٹیٹس کا دور چل رہا تھا، نوجوانوں کی اسٹیٹس پر تھے کہ بھائی عمر جس راہ سے گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، ساری چیزیں عمر کے بارے میں معلوم ہے، لیکن عمر کا عمل کیا تھا یہ نوجوانوں کی اکثریت نہیں جانتی ہے۔ نماز فجر کی بات کر رہا ہوں، یہی چہرے جو ابھی موجود ہیں وہ نہ تھے۔ میں چاہوں تو انگلی پر گن کے وہ چہرے گنا دوں جو نماز فجر میں موجود تھے۔ ذرا غور کیجیے، صرف دعوے کا مسلمان بننا یہ میں نہیں سمجھتا نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گا نہ آپ کو قیامت کے دن فائدہ دینے والا ہے، بلکہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے ذریعہ، عملی مسلمان تو ہم ہیں نہیں، ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، کئی مثالیں موجود ہیں۔ صرف دعوے ہی کی تو وہ مسلمان ہیں کہ جن کی بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں۔ اگر واقعی پکا سچا مسلمان ہوتا اور اس نے اپنے گھر کے معاشرے اور گھر کے ماحول کو اسلامی بنایا ہوتا، کبھی ایسا ماحول نہ ہوتا۔ آپ کی بچی کا رشتہ آتا ہے، بچہ اگر داڑھی والا ہے تو سیدھے سیدھے بچی کہتی ہے کہ نہیں داڑھی والے سے شادی نہیں کرے گی، نہ باپ کی داڑھی ہے نہ بھائی کی داڑھی ہے، نہ گھر میں کوئی داڑھی رکھنے والا ہے، جبکہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک میں گئی۔ دنیا کا کوئی مولوی ایک دلیل نہیں لا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی آنے کے بعد آپ نے کبھی ایک بال بھی اس کے کاٹے ہو۔ یہ میرا دعویٰ ہے اس ممبر رسول سے، ایک دلیل لے کر کے آئیے، میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی داڑھی مبارک کاٹی ہو۔ کئی ایسی باتیں ہیں۔ دعویٰ سب کا عمر سے محبت کا ہے، لیکن عمر کی محبت کا جو تقاضا تھا کہ دین پر عمل کیا جائے، اس دعوے میں آ کر کے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دلیل نماز فجر دیکھ لیجیے، جس نماز فجر میں سیدنا عمر کو خنجر مارا گیا، اسی نماز فجر میں ہم اور آپ اپنے بستروں پر، نرم گرم بستروں پر آرام اور سکون کی نیند لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک بات میں نوجوانوں کو نصیحت کہتا ہوں، موت بہت تیزی سے آتی ہے۔ ابھی 10-15 دن کا معاملہ ہے، ہمارا خود کا ماموزاد بھائی عمر میں ہے 2-4 سال ہم سے بڑا ہوگا، بہت قریبی، بڑی عجیب زندگی گزارتا تھا، لیکن اللہ نے زندگی کے آخری ایام میں اسے توبہ کی توفیق دی، پلٹ آیا اللہ کی طرف، نمازوں کا پابند، چہرے پر داڑھی، اچانک سے بخار ہوا، بیمار ہوا، پتہ چلا کہ اسے برین ٹی بی ہو چکا ہے اور 3 دن میں اس کی موت ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے اللہ نے موقع دیا، وہ پلٹ کے آیا۔ اللہ ہمیں بھی بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم پلٹ کر کے آئے، ہم نہ پلٹے تو موت پلٹ کر کے ہماری طرف آئے گی ضرور انشاءاللہ، لیکن جب موت آ جائے گی پھر عمل کی مہلت نہ ہوگی، نوجوانوں اس بات پر غور کرو۔ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 محرم کے دن جو ہے آپ کی وفات ہوئی۔ اچھا، وفات کے وقت بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معاملہ تھا، بات آئی ہے تو بتا دوں۔ کہتے ہیں کہ باپ کی تکلیف کو دیکھ کر ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ کا سر جو ہے اپنی گود میں رکھ لیا، کہا ویحک، کہا عبداللہ تیرے لیے بربادی ہے، ضع خدی علی الارض عساہ ان یغفرنی۔ اے عبداللہ، عمر بڑا گنہگار ہے، غور کرے، جنت کی خوشخبری دی گئی، خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو عمر سے راضی ہو کر کے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اعلان کیا کہ میں عمر سے راضی ہوں، صحابہ سے رضامندی کا اللہ نے۔ وہ عمر موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہتے، بیٹے میرے سر کو گود سے اٹھا کے زمین پر رکھ دو، میں گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہی ادا پسند آ جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ گھر جا کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کا ذرا جائزہ لے لیں کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں اور کتنے گناہ ہیں۔ وہ عمر جیسے عظیم المرتبہ شخصیت کا کہنا ہے کہ زمین پر میرا چہرہ رکھ دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ 1 محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
ایسے ہی ماہ محرم میں ہونے والے واقعات میں ایک بڑا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جو کربلا کے میدان میں 10 محرم کو ہوئی تھی۔ یہ حسین کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3753، اس حدیث کو یاد رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753، 3753، اس حدیث کو یاد رکھیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کے بیٹے، آپ جو ہیں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عراق کا ایک آدمی آیا، کہاں کا؟ عراق کا۔ اس نے آ کر کے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر، اگر میں نے احرام کا کپڑا پہنا ہے اور حالت احرام میں کسی مکھی کو مار دوں یا مچھر کو مار دوں تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ اس کے بدلے مجھے کیا دینا ہوگا؟ عراق کا رہنے والا ایک آدمی عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، حالت احرام میں مچھر یا مکھی کو مار دوں تو اس کے بدلے کیا جرمانہ دینا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو کہا کہ ارے ذرا دیکھو اس عراقی کو، یہ پوچھتا ہے کہ حالت احرام میں مچھر یا مکھی کے مارنے کا کیا جرمانہ ہے۔ یہ اس وقت انہیں یہ بات خیال نہ آئی کہ ان عراقیوں نے مل کر کے اللہ کے نبی کے نواسے سیدنا حسین کو شہید کر دیا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہما ریحانتای من الدنیا حسن و حسین، میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دنیا کے 2 پھول قرار دیے ہیں۔ اور آگے آئیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کافی دن سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا، تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ حذیفہ کیا بات ہے، کئی دنوں سے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے نہیں گئے؟ کہا آج جاؤں گا۔ گئے، کہا کہ میں مغرب کی نماز کے وقت پہنچا تو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ نوافل پڑھنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھے۔ کہا اس کے بعد آپ جب گھر جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ میرے کھکھارنے اور کھانسنے کی آواز کو سن کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے حذیفہ؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ جاؤ، اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش دیا ہے۔ کہا حذیفہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حذیفہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے حسن و حسین، دنیا کے 2 پھول ہیں، دنیا کے 2 پھول ہیں اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، کہا اے اللہ میں حسن سے حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر لے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی حدیث اور صحیح سند سے آئی ہے، اللہ کے نبی کے ایک کاندھے پر حسن ہے اور ایک کاندھے پر حسین ہے، دونوں کو بٹھائے راہ چل رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، اور اس کے بعد آپ نے کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے نفرت کیا اس نے محمد سے نفرت کی۔ یہ ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام۔ ہم بحیثیت اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، اور ان سے نفرت کرنا، بغض کرنا، حسد رکھنا یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے۔ بغیر حسن و حسین پر کی محبت کو اپنے دلوں میں سجائے ہوئے
کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے جس کے دلوں میں حسن و حسین کی محبت نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہی 10 محرم کی تاریخ ہے۔ کربلا کے میدان میں عراق کے لوگوں نے، جنہوں نے جھوٹے خط لکھ کر کے سیدنا حسین کو بلایا تھا، ان کے خیمے میں آگ لگایا، خطوں کو جلایا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا، دھوکے سے آپ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے ماہ محرم کی۔ بڑے بڑے واقعات ماہ محرم میں پیش آئے ہیں۔ میں نے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت سے معمور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت سے سجا دے الہ العالمین۔ الہ العالمین ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کی عظمت و محبت کو پیوست کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس مبارک مہینے میں کی جانے والی بہت ساری نیکیاں ہیں، جیسے روزوں کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنا، صحابہ کا دفاع کرنا، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ آپ کے ہاں صدقہ و خیرات کی ایک بڑی بہترین صورت میرے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ نالا پار جو ہے آپ سب جانتے ہیں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد ثمینہ، آپ نے نام سنا ہی ہوگا، سب واقف ہے۔ مسجد میں صرف ٹائلز اور وائرنگ کا کام باقی ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس مبارک مہینے میں آگے بڑھ کر کے خوب اللہ کے راہ میں تعاون کریں اور اس مسجد کے کام کو مکمل کروائیں۔ آپ یقین جانیں آپ دنیا میں مسجد کا کام مکمل کروائیے، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ اجر آپ کو دے گا تو آپ ثواب دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا ثواب آیا کہاں سے۔ کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد جو ہے بڑھ چل کر کے تعاون کر کے اس مسجد کو مکمل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم